بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 111 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی 8ویں سپارے کی ابتدا ہوگی اور یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 ہے اور اس سورت کا یہ 14واں رکوع ہے۔ اس سے اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے قبروں سے اٹھ کر، اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو ان کے روبرو، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لیکن اکثر ان میں سے بالکل جاہل ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ رؤیت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں تھوڑی تشنگی یہ رہ گئی کہ جیسے یہ بات ہوئی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ مولا مجھے اپنا دیدار کروا دے، تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرے یا ایسی چیز کے بارے میں کہے کہ جو ممکن نہ ہو۔ تو رؤیت باری تعالیٰ ممکن تھی، تبھی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ التجا کی۔ رہا یہ معاملہ کہ ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مقابلے میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ یہ ہے کہ صحیح سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے، اور اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہو یا کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہو، تو ان دونوں چیزوں میں سے جو ثابت کرنے والا ہوتا ہے اس کی بات مقدم ہوتی ہے، اولا ہوتی ہے، اس بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو جو ترجیح دی وہ اس اصول کی بنیاد پر دی گئی ہے کہ چونکہ آپ نے رؤیت باری تعالیٰ کو ثابت کیا ہے اور سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نفی کی ہے، تو جو ثابت کرنے والے ہیں ان کے قول کو ترجیح ہوگی ان کے قول پر۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس طرح کئی کفار آئے، ان کا ایک وفد آیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن کب ایمان لائیں گے؟ یا تو آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، وہ ہمیں کہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یا آپ ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا دیں اور وہ ہمیں بتا دیں کہ جی ان کی دعوت وہ سچی ہے، تو لہٰذا ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے آئیں، اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ میرے نبی ہیں، تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اس طرح کے جو باتیں ہیں، اس طرح کی جو سلسلے چہمگوئیاں چلتی تھیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے قبروں سے اٹھ کر، اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو ان کے روبرو۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی ان کا مطالبہ ہے، جو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دکھا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، ہم یہ سب کچھ بھی کر لیں، اللہ فرماتا ہے ما کانوا لیؤمنوا، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ معجزات جو ہوتے ہیں اس سے کوئی دین قبول نہیں کرتا ہے۔ دین قبول کرنے کے لیے یہ تو اللہ نے دلائل رکھے ہیں، دلائل سے انسان جو ہوتا ہے وہ کسی بات کی حقانیت کو قبول کرتا ہے۔ معجزات تو اس کے لیے تائید ہوتی ہے بس، لیکن جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی جب بھی معجزات کا مطالبہ کیا ہے تو معجزات کا مطالبہ کرنے والے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات کو قبول نہیں کرنا ہے۔ ابو جہل نے کتنے مطالبات کیے، کتنے معجزات اس کے سامنے پیش کی، کبھی اس نے اسلام قبول کیا؟ قبول نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے کوئی راستہ اپنے لیے متعین کر لیتا ہے، ایک راستے پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے، اس راستے سے ہٹانا، اس راستے سے اس کو پھیر دینا، یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک اصول دیا ہے، ضابطہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے اسے مالا مال فرماتا ہے جس کے دل میں ایمان قبول کرنے کی خواہش ہو، جس کی آرزو ہو، جس کی تمنا ہو کہ میں ایمان قبول کروں، میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، مجھے میرے رب کی رضا مل جائے، جس کے دل میں یہ خواہش ہو اور اس خواہش کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے؟ محنت کرے، یعنی اللہ کی توفیق مانگے کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے دے، میرے لیے اس راستے کو آسان کر دے۔ اس کے لیے جب محنت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے اس راستے کو کھول دے گا، اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ لیکن جس نے یہ راستہ اپنے لیے بند کر لیا ہو تو وہ اس کو پھر محروم رکھا جاتا ہے۔ ایک شخص جو سگریٹ نوشی کرتا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ نوشی نہیں کرے گا تو مر جائے گا؟ بھائی سگریٹ نوشی اگر وہ ترک کر دے گا تو اچھی زندگی گزارے گا۔ ایک شخص جو گٹکا کھاتا ہے، ایک نسوار کھاتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک لوگوں کو دھوکہ فریب دیتا ہے، ایک شخص لوگوں کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، ایک شخص جو ہے دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے، یہ ساری بری عادات ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عادات کو چھوڑنے سے وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا؟ لیکن جن لوگوں کی یہ عادتیں ہیں، ان عادات کو چھوڑ دینا، ان کو چھڑوانا یہ آسان کام نہیں ہوتا، اس میں بڑا وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، کیونکہ وہ ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو وہ آسانی سے جلدی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اسی طرح بتایا کہ جب انسان اپنے دل سے ہی اس بات کی تمنا نہ کرے، اس کی خواہش ہی نہ ہو کہ میں نے ایمان کو قبول کرنا ہے، اور وہ مسلسل برعکس راستے پر چل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ تو زبردستی کسی کو پکڑ کے جو ہے مومن بنانا اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگرچہ ان کے سامنے ہر چیز رکھ دی جائے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ، الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہتا۔ لیکن یہ تو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کوئی کافر ہوتا ہی نہ، کوئی گمراہ ہوتا ہی نہ۔ تو یہ تو اس کی مشیت ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے اس کائنات کے اندر یہ نظام رکھا ہے، انسان کو ایک اختیار دیا ہے، جن و انسان کو اختیارات سے نوازا ہے، ورنہ اللہ کی دیگر مخلوق ہے، وہ اس کے حکم کی پابند ہے، کوئی اس کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ لیکن انسان کو اور جنوں کو اللہ نے یہ جو اختیار دیا ہے، اسی اختیار پر اس کے لیے جزا اور سزا اللہ نے رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لیکن اکثر ان میں سے بالکل جاہل ہیں، یعنی یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ اپنی بات پر اڑ جانے والے لوگ ہیں جو حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیا
یہ جو معاملہ ہے کہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، یہ صرف آپ کے ساتھ ہے یا پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بنا دی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، یعنی سرکش انسان اور جن، جو چپکے چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ حق پر چلنے والوں کو خود میدان میں کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ پتہ چلے نا کہ کون استقامت دکھاتا ہے، کون الگ ہو جاتا ہے۔ تو حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے خود بنا دیے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن سرکش انسان اور جن۔ اللہ چاہتا تو کسی نبی کے خلاف کسی کو کھڑا ہی نہ ہونے دیتا، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی انسان کسی نبی کے خلاف کھڑا ہی نہ ہو سکتا۔ تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پر ایمان لانے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پر ایمان لانے والے نہیں؟ یہ حق اور باطل کا جو معرکہ ہے، اس کی کیسے پتہ چلتا؟ کیسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ چیز حق ہے اور یہ باطل ہے؟ تو حق اور باطل کے اندر فرق پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ اللہ نے اپنا ایک نظام رکھا ہے کہ اس نے ہر زمانے میں، ہر دور میں اپنے نبیوں کے خلاف کھڑے کر دیے دشمن۔ اور وہ دشمن کون ہوتے تھے؟ سرکش لوگ ہوتے تھے، سرکش انسان اور سرکش جن۔ یعنی شیطان جس طرح جنات میں ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ بزرگان دین تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا وار اتنا سخت نہیں ہوتا، یعنی جن جو شیطان ہوتا ہے، جتنا انسان شیطان کا وار سخت ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو وہ جن شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا، لیکن وہ جو انسان شیطان ہے وہ آپ کے پاس بیٹھا رہے گا، وہ آپ کو اکساتا رہے گا، وہ آپ کو برائی کی طرف لے جا کر چھوڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کا ساتھ۔ تو شیطان جہاں اللہ نے جنوں میں رکھے ہیں، وہیں شیطان جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی رکھے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سرکش انسان اور جن جو چپکے چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی آپس میں ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو سکھاتے پڑھاتے ہیں۔ یہاں یوحی کا لفظ یعنی وحی کا لفظ جو ہے وہ شیطانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر وحی کا لفظ شیطان کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ پیدا کرنا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وحی کا لفظ جب شیاطین کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ پیدا کرنا۔ تو ایک شیطان جن جو ہوتا ہے وہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ کیا وسوسے پیدا کرتا ہے؟ کہ حق بات کو قبول نہیں کرنا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو بالکل ہرگز قبول نہیں کرنا، یہی استقامت ہے کہ تم اس پر ڈٹے رہو اور اپنے مخالف کے موقف کو بالکل قبول نہ کرو۔ اور یہی وہ شیطانی ساز باز ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں، طرح طرح کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ ایک شخص جس کو جن جو ہے وہ مس کر جائے، تو اگر ایک شخص جو ایسے کسی شخص کے پاس چلا جاتا ہے، یہ جادو ٹونا کرنے والے لوگوں کے پاس، اور وہ اس کا یہ معاملہ ختم کر دیتا ہے، وہ شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ جن اس سے دور ہو جاتا ہے، تو کیا مطلب ہو؟ یہ اس کا کمال ہے۔ یہ وہی شیاطین من الجن والانس ہیں کہ یہ جب کچھ کفریہ کلمات کہتے ہیں وہ شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس کا بڑا کمال ہے یہ تو شیاطین ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں شیطانی کاموں میں، شیطانی کاموں میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے مدد کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کہا کہ زخرف القول غرورا، خوش نما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔
یعنی باتوں کو اتنا خوشنما بنا دیا جاتا ہے کہ جس سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ ہمارا میڈیا جو ہوتا ہے وہ کس طرح زہر اگلتا ہے، ایک سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ ہم اس کشمکش میں رہ جاتے ہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ یہ شیطانوں کے یہ کام ہے۔ تو فرمایا کہ کیا کرتے ہیں، چپ کے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو وہ یہ نہ کرتے، سو چھوڑ دیجیے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ فرمایا اللہ چاہتا تو وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا یہ اس کی مشیت ہے، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ ان کو چھوڑ کیوں دیجیے؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ ہم جو ہے اگر ٹھنڈا پانی چولہے پر رکھ دیں، آگ پر رکھ دیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹھنڈا پانی اٹھایا اور آگ پر رکھا فوراً گرم ہو گیا۔ اللہ نے اس کے لیے قانون رکھا ہے کہ ایک خاص مقدار میں حرارت جب اس کو پہنچے گی تو وہ پانی ابلنے لگے گا، وہ گرم ہو جائے گا، اس سے پہلے تو نہیں ہوگا۔ وہ خاص مقدار حرارت کی جب پہنچے گی تو ابلنے لگے گا۔ اسی طرح ہمارے اعمال کا معاملہ ہے کہ ہمارے اعمال کی بھی خاص مقدار ہے، جب اس خاص مقدار تک اعمال پہنچ جاتے ہیں پھر جزا اور سزا ہوتی ہے، پھر اللہ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ تو جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جی پانی آگ پر رکھتے ہی گرم نہیں ہوتا بلکہ کچھ وقت مانگتا ہے، اس کا کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جو اسلام کا دشمن ہے، جو اسلام کا مخالف ہے، جو مسلمانوں کا مخالف ہے، وہ فوری کی فوری ہلاک کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ قانون قدرت جاری ہے اپنی جگہ پر کہ اس کی وہ خاص مقدار، وہ خاص مہلت، وہ خاص انتظار ہمیں کرنا پڑے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، جو اس کے لیے متعین کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر چاہتا آپ کا رب تو وہ یہ نہ کرتے، سو چھوڑ دیجیے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور چھوڑیے تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان کے دل جو نہیں ایمان لائے آخرت پر، اور تاکہ پسند کریں اسے اور کرتے رہیں جو گناہ وہ اب کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیں ان کے حال پر؟ تاکہ یہ پوری طرح گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں، شیطان کے پورے پیروکار بن جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان کے دل جو نہیں ایمان لائے آخرت پر۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ان بری باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ پسند کریں اسے، صرف مائل نہیں ہوئے، ان کو پسند کرنے لگیں، ان حرکات کو، ان سکنات کو، اس تہذیب کو، اس تمدن کو، اس معاشرے کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے لباس کو ہم پسند کرتے نہیں کرتے۔ یورپ کی تہذیب زبانی طور پہ ہمیں شاید بری لگتی ہو، اس نام کو ہم برا سمجھتے ہوں، لیکن عملاً ہم پورے کے پورے وہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا کرو، ان کو چھوڑ دو تاکہ ان کے دل بھی مائل ہو جائیں اور یہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو پسند کرنے لگیں اور کرتے رہیں جو گناہ وہ اب کر رہے ہیں، اور گناہوں میں ایسے منہمک ہو جائیں کہ بالکل وہی ہو کر رہ جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر سزا دی جائے گی۔ یہ وہ مہلت ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے ہماری آنکھیں کھولتا ہے کہ تم کس طرف جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرف بلا رہا ہے، اللہ کی دعوت کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا، اور تم کیا کر رہے ہو۔ آگے اللہ نے بتایا أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ کی سوا میں تلاش کروں کوئی اور منصف؟
حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب مفصل۔ فرمایا کہ اللہ نے جس بارے میں کوئی حکم نازل کر دیا اب اس کے لیے میں کسی کو حکم کیوں بناؤں؟ یعنی یہاں اللہ نے یہ اصول دیا ہے، یہ قانون دیا ہے کہ جو بات اللہ نے بتا دی ہے، واضح کر دی، اس کے لیے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسمبلی میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی شراب حرام ہے یا حرام نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، کھلا قانون ہے، اللہ نے بتا دیا ہے، اس میں کون سی مشاورت؟ مشاورت تو وہاں ہے جس چیز کے بارے میں واضح احکام نہ ہو، وہاں حکم ہے کہ آپ مشاورت کریں گے۔ اور جو حکم اللہ نے کھلا دیا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، وہاں کون سی مشاورت، وہاں کون سی اسمبلی، وہاں کون سا قانون، وہاں کون سی پارلیمنٹ؟ جو مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہاں مشاورت ان معاملات میں نہیں ہوتی۔ وہاں اسمبلی کا قانون یہاں نہیں چلے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون کے سامنے کسی اور کا قانون نہیں چل سکتا۔ اور ہم وہ کیا کہیں ہم وہ بے غیرت قسم کی قوم بن گئے، بے شرم لوگ بن گئے کہ ہمیں یہ شرم بھی نہیں آتی کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ کون سا مسئلہ ہے، ہم مسلمان بیٹھے ہوئے، ہم اپنے آپ کو اسلام کے نام پر ہم آتے ہیں اسمبلیوں میں، اسلام کے نام پر ووٹ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں رہتی کہ اسلام کا قانون کیا ہے، اسلام نے ہمیں کیا نظام دی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور منصف، کوئی اور فیصلہ کرنے والا؟ فیصلہ جب اس نے کر دیا تو میں کسی اور سے کیوں پوچھوں، کسی اور کو کیوں بٹھاؤں کہ وہ بتائے مجھے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، حالانکہ وہی ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب مفصل۔ فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے ایک تفصیل کے ساتھ کتاب اتار دی، کتاب مفصلہ، الکتابہ مفصلہ، اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو تفصیل کے ساتھ اللہ نے اتار دی۔ ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان نہ کر دیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، تو ہم اس کو کیوں اٹھائیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا۔ بھائی ہم سے پہلے ہمارے اسلاف نے جو زندگی گزاری اور جو پوری دنیا پر حکمرانی کی، کیا وہ دنیا کی دیگر کتابیں پڑھ کے کی ہے؟ کوئی دوسری دنیا کی کتابیں قانون کی پڑھی تھی اس سے حکمرانی کی؟ انہوں نے تو اس کتاب سے حکمرانی کی ہے، اس کتاب کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، پوری دنیا پر حکمران بن گئے۔ اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کتاب کو چھوڑ کر ہم حکمران بن جائیں گے، اس کتاب کو چھوڑ کر تو غلامی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا، تو لہٰذا ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں، آزاد نہیں ہیں، ہمارا نظام وہی انگریز کا نظام ہے، ہمارا عدالتی نظام آج بھی وہی ہے جو انگریز نے ہمیں دیا تھا، وہی قانون، ذرا بھی وہاں سے ہلا نہیں ہے، ہم اس کو ہلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو مسلمان کس کے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تفصیل کے ساتھ اتاری ہے۔ اس کتاب کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ تفصیلی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، جو زمانے گزر گئے اس کے حالات بھی ہیں، موجودہ ہماری مشکلات پریشانیوں کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے، اور آئندہ کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، اس کا حل بھی اللہ نے اسی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ تفصیلی کتاب ہے، صرف میرے لیے آپ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے حالات کے لیے حل اس نے رکھا ہے، بتایا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوگا تو اس کا حل کیا پیش کیا جائے گا، کیا ہوگا، وہ اللہ نے اس کے اندر بتایا ہے۔ اور جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ جو یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، جن کے پاس پہلے کتابیں آ چکی ہیں، تورات انجیل آ چکی ہے، وہ اگرچہ اس کو نہیں مانتے لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان میں سے جو کیا کرتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب من جانب اللہ نازل ہوئی ہے، اور ان میں سے وہ جو خدا خوفی رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے یہودیت کو چھوڑا اور اسلام میں داخل ہو گئے اور کہا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ جو ہم نے اپنی کتاب کے اندر نشانیاں علامتیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری
ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے دی ہے کتاب وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ تو اے سننے والے ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے، یہ ہم سے خطاب ہے کہ اس میں شک نہیں کرنا کہ یہ کتاب کسی انسان کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو پیش کرنے والی وہ ہستی ہے جس نے دنیا میں کسی استاد سے کبھی پڑھا نہیں، کسی شاعر کے پاس، کسی ادیب کے پاس بیٹھے نہیں، کسی پڑھانے والے کے پاس بیٹھے نہیں، اور انہوں نے ایسا کلام پیش کیا جس کا چیلنج دیا کہ اس کی مثل ایک سورت لے آؤ۔ ایک سورت کیا ہے؟ 3 آیتیں چھوٹی سی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اس کی مثل ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ اور یہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ اس کی مثل نہ کبھی کوئی پیش کر سکا ہے، نہ پیش کر سکتا ہے، نہ پیش کر سکے گا، اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی باتیں، اور جو سچائی اس کے اندر بیان کی گئی ہے، جو عدل اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ دنیا کی کوئی اسمبلی نہیں پیش کر سکتی۔ جو حالات کے تقاضوں کے مطابق مسائل کا حل اس کتاب نے پیش کیا ہے، کوئی اسمبلی کبھی پیش کر ہی نہیں سکتی، کوئی پارلیمنٹ پیش کر ہی نہیں سکتی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کا۔ ہم اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایک قانون بناتے ہیں آج کے حالات کے مطابق، اگلا آنے والا اس کو تبدیل کر دیتا ہے کہ نہیں جی آج اس کا تقاضا یہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ دوسرا قانون لاؤ، یہ غلط ہے، اس کے اندر ناانصافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے لا مبدل لکلمات، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کا، اس کا قانون نہیں بدل سکتا، اس کا قانون جیسے 1400 سال پہلے تھا آج بھی ایسے ہی ہے، قیامت تک ایسا رہے گا کہ یہ انسان کا قانون نہیں، اللہ کا عطا کردہ قانون ہے۔ اس پر عمل کرو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اے سننے والے اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے۔ وہ جو ہوتا ہے نا بھیڑ چال ہم چلتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس جس طرف اکثریت، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر اکثریت پر جاؤ گے تو یہ سب تو تمہیں بہکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، نیک اور صالحین کی، کہ حق قبول کرنے والے کم، باطل پر چلنے والے زیادہ، سچ بولنے والے کم، جھوٹ بولنے والے زیادہ، دھوکہ فریب سے اجتناب کرنے والے کم اور دھوکہ فریب دینے والے زیادہ۔ یہ ہر دور میں ہر زمانے میں رہا، تو آپ کس چال چل رہے ہیں کہ جی اکثریت نے جس کو ووٹ دے دیا بس وہ ہمارا بادشاہ بن گیا؟ یہ اکثریت نہیں ہے، قرآن اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اے سننے والے اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے۔ وہ نہیں پیروی کرتے سوائے گمان کے، اور نہیں ہے وہ مگر محض تخمینے لگاتے ہیں۔ وہ تو محض تخمینوں پر، خیالوں پر چلنے والے ہوتے ہیں، رسومات پر چلنے والے ہوتے ہیں، عادات پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرنے والے تو نہیں ہوتے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس میں سے لیا گیا نام خدا جس پر اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور کیا ہوا تمہیں کہ نہیں کھاتے ہو تم اس جانور کو لیا گیا ہے اللہ کا نام جس پر
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر، مگر وہ چیز کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف، یہ اللہ نے واضح حکم دیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو۔ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ احباب جو کہتے ہیں جی نظر کا ہے، یہ نیاز کا ہے، بس یہ تو حرام ہے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ اس چیز کو تم کیوں نہیں کھاتے جس کو اللہ کے نام پر کیا گیا ہے۔ ایک حلال چیز ہے، اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہے، اور ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، صائبہ، حام، بتوں نے اپنے بتوں کے نام پر مشرکین نے چھوڑے ہوئے تھے جانور، اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اگر اس کو پکڑ کر آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے تو وہ حلال ہے۔ اگر وہ حلال جانور ہے، اس کو چھوڑا ہے، لیکن آپ اس کو پکڑ کر اللہ کے نام پر ذبح کرو وہ حلال ہے۔ تو جو 11ویں کے نام پر، بزرگوں کی ایصال ثواب کے نام پر رکھا جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی ذبح کرتے ہوئے کیا کسی کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور ان بزرگوں کو تو صرف ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ان کو ملے، کہ جو پکے گا، جو کھائیں گے لوگ، اس کا ثواب ان کو ملے۔ سیدھی سی بات، اللہ فرما رہا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کیا بات ہے؟ اللہ نے تو تفصیل کے ساتھ حرام جانوروں کا ذکر کر دیا، حرام چیزوں کا ذکر کر دیا، الا یہ کہ مجبوری ہو تو مجبوری میں ان کی بھی اجازت دی کہ جب جان کا خوف ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس حرام کو بھی کہا کہ بقدر ضرورت کھا سکتے ہو تاکہ تمہاری جان بچ جائے، تو پھر کیا بات ہے؟ اور فرمایا اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں سے بے علمی کی باعث، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور چھپے ہوئے کو، گناہ ظاہری یا پوشیدہ سب کو ترک کر دو۔ کہتے ہیں جی دل کا پردہ کر لو، بس یہ کافی ہے، ہیں جی دل کا پردہ کر لو۔ اللہ کہہ رہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دل میں اگر آپ کے پردہ ہے، دل کے اندر غیرت ہے، دل کے اندر شرم ہے، حیا ہے، مجھے آپ بتائیے کہ دل کے اندر یہ چیز موجود ہو تو کیا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ باہر بھی موجود ہو؟ دل کے اندر یہ موجود ہوگی تو ظاہر خود نظر آئے گا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دل کے اندر خدا کا خوف ہو اور وہ ظاہر میں نظر نہ آئے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، اپنے ظاہر کو بھی سنوارو اور باطن کو بھی سنوارو۔ ایک بات نہیں چلے گی، آپ نے کہا کہ جی نہیں ہم تو طریقت میں ہیں لہٰذا طریقت والے پر شریعت کا حکم نہیں چلتا، نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ شریعت کا حکم تو سب پر چلتا ہے، شریعت کے بغیر طریقت ہے ہی نہیں، شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے، طریقت تو ہے ہی شریعت سے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی نہیں، دوسری پہ کیسے قدم رکھیں گے بھائی؟ پہلی منزل پر پہنچے نہیں، دوسری پہ کیسے پہنچ جائیں گے؟ پہلی پر پہنچیں گے تو دوسری پہ جائیں گے نا، تو یہ تو پہلی منزل ہے، پہلی کو چھوڑ کر آپ بولیں کہ میں چوتھی پر، پانچویں پر پہنچ گیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، شیطانی دھوکے بازی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ترک کر دو ظاہری گناہ کو اور باطنی چھپے ہوئے گناہوں کو بھی، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ تو جلدی ہی سزا دی جائے گی انہیں اس گناہ کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، جلدی سزا ملے گی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مدت اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر، اور اس کا کھانا نافرمانی ہے۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہیں کھا سکتے۔ ہمارے وہ بھائی جو قصاب ہیں ان کے لیے یہ غور طلب بات ہے۔ ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے اور جانور ذبح ہو رہا ہے، بھائی یہ حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھولے سے بھی اگر اللہ کا نام رہ گیا وہ جانور حرام ہے، لیکن ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی کے اندر کیا ہے کہ بھولے سے اگر رہ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر جو اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے، وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے۔ قربانی میں 4 لوگ 10 لوگ ہاتھ لگاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جتنے لوگ چھری کو ہاتھ لگائیں گے سب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو وہ حلال ہوگا، ورنہ حرام ہے۔
یہ اللہ کا نام ہے جو حلال اور حرام کرتا ہے. اور حلال ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو تو حلال ہوگا اللہ کا نام لے, ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا کوئی کتنا بھی اس کو ذبح کرتا رہے. تو حلال ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ جانور حلال ہو, مسلمان ذبح کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرے. جب اپنا بندوق چلائے, اپنا شکاری کتا چھوڑے, اس پر بھی بسم اللہ پڑھے, تب وہ حلال ہوگا ورنہ حرام ہوگا. یہ تو اللہ کا نام ہے جو اس کو ہمارے لیے حلال کر دیتا ہے. ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم کسی جانور کو اٹھا کر ذبح کر لیں؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں, نہ ہمارے پاس کوئی حق ہے. یہ حق اللہ نے دیا ہے بسم اللہ کے ساتھ کہ جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا, وہ ہمارے لیے جائز. یہ اللہ کا نام کیا کرتا ہے؟ حلال کرتا ہے. اگر اللہ کا نام نہیں ہے تو لہٰذا جب آپ بڑی مقدار میں ہم کیا کرتے ہیں, جانور لیتے ہیں, مرغیاں لیتے ہیں, تو اس کا خیال رکھیں, کھڑے ہوں, اس سے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر ہر مرغی پر پڑھے. اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے, وہ حلال نہیں ہے. تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا یہ ضروری فرمایا کہ مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر, اور اس کا کھانا نافرمانی ہے. اللہ واضح فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ تو نافرمانی ہے. اس کا نام چھوڑ کر سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے, تو یہ تو ایسا نہیں ہے. اور بے شک شیطان ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں اعتراضات تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. شیطان وسوسے ڈالتا رہے گا کہ جی یہ دیکھیں یہ سود کو حلال حرام کر دیا, تجارت کو حرام کر دیا. یہ عجیب بات ہے, ہم سود میں بھی تو آخر پیسے کے بدلے میں پیسہ لیتے ہیں, اس پہ کچھ منافع لیتے ہیں. یہ تجارت کرتے ہیں, اس میں بھی کچھ منافع لیتے ہیں. اگر ہم دے دیں کہ جی آپ جو ہے 10 لاکھ روپے ہم نے دیے ہر مہینے, ہمیں اس کے بدلے میں آپ 10,000 روپے دے دو, تو کہتے ہیں یہ حرام ہے. اور اگر کرائے پہ مکان دے دیں تو کہتے ہیں جی ہر مہینے ہمیں جو ہے 35,000 روپے کرایہ دے دو, تو یہ حلال ہے. یہ سارے شیطانی وسوسے, شیطانی خیالات. میرے رب نے قانون کیا دیا ہے اس کو فالو کرنا ہوگا تو کامیابی ملے گی. آج بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ اسلامی بینکاری اور یہ دوسری, یہ تو ایک ہی چیز ہے. یہ بات قرآن میں اللہ نے اس وقت بھی بتائی ہے کہ اس وقت بھی جو یہ شیطانی کام کرنے والے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ربا اور یہ تجارت تو ایک جیسی ہے, یہ کیا بات ہے, یہ لوگ ایسا کہتے ہیں. تو اصولوں اور قانونوں کو سمجھے بغیر ایسی باتیں کہہ دینا, آپ ہو سکتا ہے کہ آپ بینکنگ کو جانتے ہوں گے لیکن آپ شریعت کو نہیں جانتے. اگر آپ شریعت کو جانتے اور بینکنگ کو بھی جانتے پھر آپ یہ بات کرنے کا حق رکھتے ہیں اصول اور دلائل کے ساتھ. لیکن جب آپ ایک چیز کو جانتے ہیں دوسری کو نہیں جانتے تو یہ فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے کلام مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ان تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں اس وقت موجود ہیں, لیکن یہ درس قرآن یہ شروع کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے الحمدللہ ہمارے قبلہ چچا جان دامت برکات ملعالیہ کی سرپرستی میں جتنے بھی مدارس ہیں ان تمام کے اندر جتنے بھی طلباء ہیں, طالبات پڑھ رہے ہیں, ان سب کے لیے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا لازمی قرار دیا گیا کہ سب پڑھیں گے ترجمہ قرآن کو سمجھیں.